خیبر پختونخوا کے عمران نو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپنی ہر دھرم لیڈر عمران خان کے ایما پر نہ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے اور نہ نئے منتخب ہونے والے صدر آصف علی زرداری کے حلف کے موقع پر موجود تھے۔ پی ٹی آئی ایک صوبے کی حکمران بن کر بھی اپوزیشن والی کیفیت سے باہر نہیں نکل رہی۔ تحریک انصاف کے لوگ اب بھی مراد سعید جیسے انداز میں حساب کتاب کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے 200 ارب آئیں گے اور 100 ارب فلاں کے منہ پر ماریں گے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کب تک ایوان اقتدار میں رہا جا سکتا ہے بھلا؟ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو حالات کی نزاکت جاننا ہوگی کہ صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کے کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ صوبے کا 91% انحصار مرکز سے حاصل ہونے والے وسائل پر ہے اور اس وقت حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے خزانے میں صرف 100 ارب روپے موجود ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن خبریں شائع ہوتی ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نیوز ویب سائٹ دی نیوز کی ایک تحریر میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف المعروف و سنی اتحاد کونسل کی خیبر پختونخوا حکومت سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کو چکر دے کر چل پڑے گی۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ مرکزی حکومت کے خلاف رو نہ دھو نہ کر کے صوبائی وزارتیں قائم رکھی جا سکتی ہے تو یہ محض سادہ لوہی ہی ہوگی۔ صوبے کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مرکز اور صوبوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی ہوں گے۔ اگلے روز وزیر اعظم شہباز شریف صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور پہنچے۔ وہاں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وزیر اعظم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے تو عام انتخابات 1988 کے بعد کی ایک تصویر یاد آئی، جب اس وقت وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور آئیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف ان کا استقبال کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ حالانکہ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم کا استقبال گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں کو کرنا ہوتا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان کی رخصتی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت تک صوبہ خیبر پختونخوا نہ جا سکے تھے جب تک وہاں تحریک انصاف کی حکومت قائم رہی۔ سبب یہ تھا کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے تھا۔ تحریک انصاف کے نئے نویلے جوشیلے کارکن وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کرنے سے انکار پر وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کے حق میں خوب تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں بھی یہ کہہ کر شرکت نہیں کی تھی کہ شہباز شریف فارم 45 والے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ یہ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں یا آر او نے بنایا ہے، اس لیے میرے خیال میں حلف برداری کے لیے جانا درست نہیں۔ علی امین گنڈاپور عمران خان کے کسی بھی ٹائیگر کی طرح ضرورت سے زیادہ جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شاید آنے والے دن انہیں کچھ غور و فکر پر مجبور کرے، کیونکہ جس طرح کے نعرے وہ لگا رہے ہیں اس انداز میں حکومت نہیں چلتی۔ اپوزیشن جوش سے چل جاتی ہے لیکن حکومت ہوش سے ہی چلتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ماہرین معیشت بھی ایسے ہیں جو صرف کاغذ پر ہی خوبصورت منصوبے بنا سکتے ہیں، جیسے شیخ چلی بنایا کرتے تھے۔ نکتہ یہ ہے کہ شیخ چلی کی طرح تحریک انصاف کے معاشی ارسطو اسد عمر کے منصوبے بھی شاندار ہوا کرتے تھے۔ ان کے منصوبے سن کر عمران خان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ غیر ملکی قرض کے بغیر پاکستان کو خوشحال بنا لیں گے، لیکن وہ 3.5 برس تک مافیاز کے مفادات ہی پورے کرتے رہے اور عام پاکستانیوں پر بوجھ ڈالتے چلے گئے اور غیر مقبول ہوتے چلے گئے۔ جب عمران خان غیر مقبول ہو گئے تھے، مسلم لیگ نون کی گڈی چڑھ رہی تھی، پھر شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کر عوام پر بوجھ ڈالنا شروع کیا تو وہ غیر مقبول ہونا شروع ہو گئے اور رد عمل کے طور پر عمران خان کی مقبولیت کا گراف بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اس قدر بلند ہوا کہ 8 فروری 2024 کو بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا۔ اس ساری کہانی کا سبق محض یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے سے ہی حکمرانی کے دن اچھے گزر سکتے ہیں، انہیں چکر دینے سے نہیں۔ تحریک انصاف کو ایسے طرز فکر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح مرکز سے ٹکراؤ سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف بھی اسی ذوب میں مبتلا ہوئے تھے کہ وہ مرکز سے ٹکر لے کر کامیابی حاصل کر لیں گے۔
وہ ایک عرصے تک محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے، لیکن پھر دونوں رہنما ایک نتیجے پر پہنچے اور میثاق جمہوریت پر مجبور ہوئے۔ اس وقت لوگوں کو فوری طور پر بڑے ریلیف کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز اور پنجاب میں دوسری حکومتوں سے بہتر کارکردگی دکھانے، لوگوں کو زیادہ ریلیف دینے پر کامیاب ہو گئی تو ملک کے دیگر حصوں میں اپنا مقام و مرتبہ بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسی طرح تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کا مقابلہ مسلم لیگ نون کی حکومتوں سے ہے۔ وہ مریم نواز شریف حکومت کی نسبت بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہی تو وہ ایک بار پھر مرکز کی حکمران بن سکتی ہے، لیکن اسے جان لینا چاہیے کہ اب سوشل میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر یہاں حکمرانی نہیں ملنے والی۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی چاہیے کہ وہ مختلف انداز میں سندھ اور بلوچستان میں حکمرانی کریں۔ وہ انتخابی مہم میں نئے انداز سیاست کی بات کرتے رہے ہیں، اب وہ نئے انداز حکمرانی کا کلچر متعارف کروا کے پنجاب، مرکز اور دیگر علاقوں میں اپنا پرچم لہرا سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہے۔ مسلم لیگ نون اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کو اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس نہیں۔ وہ ایک ایسے گھمنڈ میں مبتلا ہے جس کی بنیادیں بہت کمزور ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔